اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خرق عادت اور اہل سنت والجماعت کا مسلک۔ خرق عادت بطور کرامت جن چیزوں کا ظہور ہوتا ہے، معجزہ بھی خرق عادت ہوتا ہے اور کرامت بھی، یعنی عادت کے خلاف جو چیز امور عادیہ سے نہ ہو سکے، اس میں اہل سنت والجماعت کا مسلک کیا ہے؟ کشف و کرامت کا تعلق خرق عادت سے ہے، یعنی ایسے کام ہوتے ہیں جو عادتاً ممکن نہیں ہوتے، اور اہل سنت کے نزدیک کرامت معجزہ کی فرع ہے، یعنی معجزہ ہی منتقل ہو کر بطور کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ معجزہ بھی اللہ کا فعل ہوتا ہے، اس نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے تو معجزہ کہلاتا ہے۔ وہی چیز بطور وراثت منتقل ہو کر ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے تو کرامت کہلاتی ہے۔ ولی کی کرامت بھی دراصل نبی کا معجزہ ہوتی ہے، چونکہ ولی کو نبی کے اتباع کے طفیل نصیب ہوتی ہے۔ اس کے انکار سے متواترات کا انکار لازم آتا ہے، یعنی وہ حقیقتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک متواتر صحیح سند کے ساتھ پہنچی ہیں، ان کا انکار ہو جاؤ۔ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا وہ لوگ غلط فہمی سے امور خرق عادت کو امور عادیہ طبیعہ پر قیاس کرتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے انکار کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عام عادتاً آدمی سے یہ محال ہے، لہذا یہ نہیں ہو سکتا، اور اس صورت میں وہ قدرت قادر کے انکار کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اگر ایسا انکار کیا جائے تو یہ اللہ کی قدرت اور اس کے قادر ہونے کا انکار ہے۔ عند اہل سنت الرؤیۃ لا یشرط لها عقلا عضو مخصوص ولا مقابلۃ ولا قرب واسما تلک امور عادیۃ یجوز حصول الادراک مع عدمها عقلا وكذلك حكم يجوز رؤية الله تعالى في الآخرة خلافا لأهل البدع بوقوفهم مع العادة۔ اہل سنت کا رؤیت کے متعلق عقیدہ یہ ہے، رؤیت سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا یا رواح یا فرشتوں کو دیکھنا۔ تو فرمایا اہل سنت کا عقیدہ اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے کسی خاص اندام یعنی آنکھ کا ہونا شرط نہیں، ظاہری اعضاء کا ہونا اس کے لیے شرط نہیں، اور نہ مرئی کا مقابل اور قریب ہونا شرط ہے، اور نہ یہ شرط ہے کہ جسے دیکھا جا رہا ہے وہ قریب ہو یا سامنے ہو، چونکہ آنکھ مادی جو ہے اس کے لیے تو یہ شرطیں ہیں کہ جسے دیکھ رہی ہے وہ سامنے ہو، قریب ہو، دور ہو تو دیکھ سکتی ہے، پہچان نہیں سکتی۔ تو یہ خرق عادت کے لیے یا کرامت کے لیے یہ شرط نہیں، کیونکہ یہ امور عادیاں ہیں، یہ وہ کام ہے جو ہر کوئی کر سکتا ہے، اسے امور عادی کہتے ہیں۔ اور رؤیت عقلاً جائز ہے بغیر ان امور عادیہ کے، یعنی ان اسباب کے بغیر جائز ہے، کیوں اسی وجہ سے آخرت میں رؤیت باری تعالیٰ کے جواز کا حکم کیا ہے۔ اسی لیے آخرت میں اللہ جل شانہ کا دیدار ہوگا اور اس کے لیے کوئی ظاہری آنکھ ضروری نہیں ہے۔ اس کے برعکس اہل بدعت رؤیت کو عادت پر موقوف جانتے ہیں، اور اہل بدعت جو ہیں جنہوں نے سنت کے خلاف بدعات ایجاد کی ہیں وہ اسے عادی امور میں سمجھتی ہیں، یعنی ہر کوئی اس طرح کی۔ اور یہ واضح بات ہے کہ جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوتی ہے وہ مرد صالح ہے، اس کے قلب میں نور ہے۔ اگر کاملین میں سے کوئی اس کی تربیت کرنے والا ہو تو وہ بیداری میں بھی یقیناً حضور کی زیارت سے مشرف ہو جائے گا۔
خواب میں بھی جسے زیارت ہوتی ہے تو اس میں کچھ صلاحیت تو ہے، اس کے دل میں کچھ نور تو ہے، لیکن اگر اسے تربیت مل جائے تو پھر وہ بیداری میں بھی دیکھ سکے گا۔ و بعض می گویند کی بشارت است برا جمال کے اورا خواب کہ آخر بعد از انقطاع و ارتقاء قدورات نفسانیہ و قطع علاقے جسمانیہ بمرتبہ برسد کہ بے حجاب کشفن عیانن و در بیداری بہیں سعادت فائز باشن۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری ہے ان لوگوں پر کہ جو جمال جہاں آرا کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بعد از انقطاع و ارتفاع قدورات نفسانیہ، یعنی جو نفسانی علائق ہیں، نفس کے جو ہیں، جب بندہ سو جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کا انقطاع ہو جاتا ہے۔ قدورات نفسانیہ، سوچ سمجھ، یہ ساری چیزیں جو ہیں، عقل علم کی آنکھیں بند، کان نہیں سن رہے، دماغ فارغ ہو گیا، ہر طرف سے بندہ ہر چیز سے فارغ ہو جاتا ہے اور اسے یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ تو اگر اس کے دل میں نور ہے تو اسے زیارت ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہی چیز بیداری میں حاصل ہو جائے، کوئی ایسا تربیت کرنے والا ملے کہ بیداری میں بھی اسے متوجہ اللہ ہو تو قدورات نفسانیہ سے انقطاع حاصل ہو جائے تو اسے بیداری میں بھی یہ سعادت حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ایسے اہل خصوصت اولیاء میں باشد یہ خاص اولیاء اللہ کو نصیب ہوتی ہے، اشعت اللمعات میں ہے۔ البتہ ان حجابات کے دور کرنے کے لیے مناسب ذرائع اور وسائل اختیار کرنے پڑیں گے جن سے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہو جائے، قلب صاف ہو جائے اور نفس پاک ہو جائے۔ حجاب اٹھا تو زیارت ہو جائے گی، اور وہ وسیلہ جس سے حجابات دور ہوتے ہیں ذکر الہی ہے۔ اس سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے، ملائکہ اور انبیاء سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، اور ذکر الہی کے ساتھ چند شرائط ہیں۔ پہلی بات یہ ہے تصحیح عقائد ضروری ہے، شرک و بدعت کو دل سے نکال دیں۔ ذکر سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ عقیدہ خالص ہو اور اللہ کے ساتھ شرک یا نبی کریم سنت کے خلاف کسی بدعت میں مبتلا نہ ہو، اعمال صالحہ کا عادی ہو جائے، نیکی کو اپنی عادت بنا لے، حرام سے بچنے کی پوری کوشش کرے اور کامل کی صحبت اختیار کرے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از نبوت زندگی پر نگاہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے ان اللہ بغض الیہ الاوثان وحبب الیہ خلال الخیر ولزوم الوحدت فرارا من کرناء السوء فلما الزم ذلك آتاه الله على قدر نیته ووهب له نبوة كما يقول الفواتح عنوان الخواتیم۔ وقال ابن المنیر کان مقدمۃ النبوۃ فی حق النبی صلی اللہ علیہ وسلم الہجرۃ الی اللہ عز وجل بالمخلوق فی غار حراء۔ فتح الباری شرح بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بتوں کے خلاف بغض ڈال دیا۔ حضور بتوں کو بہت برا سمجھتے تھے اور اچھی عادتوں کو محبوب بنا دیا، اور حضور نے تنہائی اور برے ساتھیوں سے دوری کو پسند فرمایا۔ کیونکہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے تو حضور لوگوں سے کٹ کر حرا میں تشریف لے جاتے۔ آپ نے ان اوصاف حمیدہ کو اپنایا تو اللہ نے آپ کی نیت کے مطابق دیا اور نبوت عطا فرمائی۔ اور جیسے کہا جاتا ہے کہ ابتدا خاتمہ کا عنوان ہوتا ہے، جو ابتدا کرتے ہیں تو وہ بنیاد بنتی ہے، خاتمہ اسی طرح کا ہوتا ہے جس طرح کا کام شروع کیا جائے۔ ابن منیر شارح بخاری نے کہا کہ یہ نبوت کا مقدمہ تھا کہ آپ نے مخلوق سے خالق کی طرف ہجرت کی اور غار حراء میں تنہائی اختیار فرمائی۔ جس طرح برے معاشرے برے لوگوں سے کٹ کر علیحدہ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حراء میں تشریف لے جاتے تھے، اسی طرح
سالک کو برے ساتھیوں، برے ماحول اور برائی سے الگ ہونا چاہیے۔ قلب کی بحث میں تفصیل سے بیان ہو چکا کہ اصل دانا و بینا قلب ہے، معاصی کے ارتکاب سے اس پر غبار بیٹھ جاتا ہے، یعنی اصل دیکھنے سننے کا آلہ جو ہے وہ قلب ہے۔ کان، آنکھ، یہ حسیات تو مادی ہیں اور مادی چیزوں تک ان کی رسائی ہے، اور قلبی روحانی باطنی نعمتیں جو ہیں ان کو دیکھنا، وہ باتیں سننا، یہ قلب کا کام ہے۔ اور اگر آدمی گناہ کرے، ایمان ہو لیکن گناہ گار ہو، تو گناہ کرنے سے بھی اس کے قلب پر غبار بیٹھ جاتا ہے، گرد بیٹھ جاتی ہے، رفتہ رفتہ اس کی بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی دل کا سب سے خطرناک مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو کہیں یوں بیان فرمایا کہ رانا علی قلوبہم، قرآن کریم میں کہ ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے، اور کبھی فرمایا آسم قلبہ، کہیں فرمایا کہ ان کے دل بدکار ہیں، گناہ گار ہیں، اور کہیں فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یعنی ان کے سر کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ اس سینے کے اندر دل اندھے ہیں۔ یہاں اما اور بصر کا تقابل عدم اور ملکہ کا ہے، یعنی یہاں اندھا ہونا اور دیکھنے کا جو مقابلہ کیا گیا ہے وہ ہے دیکھنے کے ملکہ کا ضائع ہو جانا یا دیکھنے کی قوت کا باقی رہنا۔ دل میں، دل کے لیے جو اما کا لفظ آیا ہے، یعنی دل اندھا ہو جاتا ہے، تو دل میں اس مادی آنکھ کی طرح کوئی آنکھ نہیں ہوتی، ایک قوت ہوتی ہے دیکھنے کی، اس قوت کا ضائع ہو جانا دل اندھا ہو گیا، اور وہ قوت اگر حاصل ہے تو دل بینا ہو گیا۔ اندھے کا لفظ اس پر بولا جاتا ہے جس کے شان سے دیکھنا ہو، یعنی اندھا اسے کہتے ہیں جو دیکھ سکتا ہو اور جسے دیکھنا چاہیے اور دیکھ نہ سکتا ہو، جیسے انسان ہیں، اور جن کی آنکھیں ہیں انہی کو اندھا کہتے ہیں۔ اور اما من شان یکون بصیرا، کہ اندھا اسی کو کہا جاتا ہے جس کی شان دیکھنا ہو، جس کی نظر ہو۔ پتھر اور دیوار کو کوئی اندھا نہیں کہتا، کوئی دیواروں کو یا پتھروں کو اندھا کبھی نہیں کہتا، اسی چیز کو اندھا کہتے ہیں جس میں دیکھنا کی قوت ہونی چاہیے اور وہ دیکھ نہ رہا ہو۔ تو دل کو اگر قرآن نے اندھا کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں دیکھنے کی قوت بھی ہے۔ قرآن مجید نے دل کو اس لیے اندھا فرمایا کہ اس کی شان سے بینائی تھی۔ قرآن نے اگر یہ فرمایا کہ ان کے دل اندھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں دیکھنے کی قوت ہے، ہونی چاہیے، جس میں نہیں ہے وہی اندھا ہے۔ تو اب پتھر میں دیکھنے کی قوت نہیں تو پتھر کو تو کوئی اندھا نہیں کہتا، یا دیوار کو تو کوئی اندھا نہیں کہتا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیتیں تو کفار کے حق میں نازل ہوئیں جن کے دلوں پر کفر کی ظلمت چھا چکی تھی، وہ حق کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ ایک اعتراض بنتا ہے کہ یہ آیتیں جن میں دل کا اندھا ہونا بتایا گیا، یہ تو نازل ہوئی تھیں کافروں کے لیے۔ جواب فرماتے ہیں کہ اثر تو ایک ہے، عدم رؤیت قلوب، ہاں مؤثر اور سبب مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی اثر اور نتیجہ تو ایک ہے نا، کہ دل اندھا ہو گیا۔ اب اس کے سبب مختلف ہو سکتے ہیں، کافر کا کفر کے سبب ہو گیا، مومن کا گناہوں کے سبب ہو گیا، یعنی اندھا ہونے کے سبب مختلف ہو سکتے ہیں۔ آنکھ پہ پردہ ڈال دیا تو بھی اندھی ہوگی، کسی نے بالکل پھوڑ دی تو وہ بھی اندھی ہوگی۔ تو مومن اور کافر میں بھی یہی فرق ہے کہ اگر کوئی کفر سے توبہ نہیں کرتا تو جیسے آنکھ پھوڑ دی گئی، اور مومن ہے، گناہ گار ہے، اس کی آنکھ ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا، اس پر ایسا پردہ آ گیا۔ تو اصل تو دونوں کا ایک ہے نا، اگر آنکھ کے سامنے پردہ ڈال دیا تو بھی دیکھنے سے معروم ہو گئی، پھوٹ گئی تو بھی دیکھنے سے معروم ہو گئی۔ تو فرمایا سبب مختلف ہو سکتے ہیں، اثر تو ایک ہے۔ کفار کے عدم رویت قلب کا سبب ظلمت کفر ہے۔ کافر کا دل اگر اندھا ہو جاتا ہے تو اس کے اندھا ہونے کا سبب کفر کی ظلمت ہے، تاریکی ہے۔
اور مسلمان کے عدم رویب کا سبب ظلمت عصیان ہے، اور مسلمان کا دل اگر دیکھ نہیں رہا تو اس کا سبب گناہوں کی تاریکی ہے۔ یعنی سبب مختلف ہو سکتے ہیں، نتیجہ تو ایک ہے، فسق و فجور اور مخالفت سنت اور اتباع ہوا ہے۔ گناہ گار گناہ کرنا، سنت کی مخالفت کرنا اور خواہشات کی پیروی کرنا، یہ سبب بن جاتا ہے مومن کے دل کے اندھا ہونے کا۔ یہ ضروری نہیں کہ اثر واحد ہو تو مؤثر اور سبب بھی واحد ہو، تو یہ تو ضروری نہیں کہ جو اثر ایک ہو تو پھر اس کے اسباب بھی ایک ہی ہوں۔ مختلف، ایک آدمی کو گرمی سے بخار ہو سکتا ہے تو کسی کو ٹھنڈ لگنے سے بخار ہو سکتا ہے، نتیجہ تو ایک ہے، اسباب مختلف ہیں۔ امراض قلم کے ماہر معالج انبیاء علیہ السلام تھے۔ دل کے جتنے مرض ہیں ان کا علاج صرف اللہ کے نبیوں کے پاس تھا۔ انہوں نے قلب کی صحت کا نسخہ ذکر الہی بتایا جس سے قلب سلیم اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو انبیاء نے قلب کی اصلاح کا سب سے اعلیٰ نسخہ اللہ کا ذکر ہی بتایا جس سے قلب سلیم ہو جاتا ہے، سالم ہو جاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ قلب کے لیے غذائے صالح شریعت حقہ کی پیروی، غذائے صالح سے مراد ہے کہ حلال بھی ہو اور پاکیزہ ہو اور شریعت کی پیروی ہو، احکام الہی کی پابندی بتایا۔ غذائے فاسدہ یعنی شرک، بدعت اور اتباع ہوا سے منع فرمایا۔ بری غذا سے، شرک اور بدعت سے اور خواہشات کی پیروی سے منع فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کے صحیح جانشینوں نے ان کی نیابت کی جن کو صوفیہ کرام اور علماء ربانی کہا جاتا ہے، مگر آج ان کے وجود عنقا ہیں، آج کی دنیا میں وہ بہت کم رہ گئے ہیں۔ مشیخیت اور سجادہ نشینی، علم و فضل، وعظ و تبلیغ کے دعوے تو بہت ہیں، پیری مریدی اور بڑی بڑی خانقاہیں اور بڑی بڑی گدیاں اور دعوے وہ تو موجود ہیں مگر حقیقت غائب ہے۔ امام ولی اللہ دہلوی نے اپنے زمانے کے حالات کا جو نقشہ تفہیمات الہی میں کھینچا، آج کے حالات اس سے بدتر ہو گئے ہیں۔ حضرت ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے تفہیمات الہیہ، اس میں وہ اپنے زمانے کے لوگوں کی حالت بیان کرتے ہیں، تو آج تو اس سے بہت بدتر حالات ہو گئے ہیں۔ تو حضرت ولی اللہ فرماتے ہیں، اے سجادہ نشینوں جو اپنے آباء کی مسندوں پر بغیر کسی استحقاق کے بیٹھے ہو، یعنی تمہارے آباء تو شاید نیک تھے اور اس قابل تھے کہ لوگ ان کی اصلاح فرماتے تھے، لیکن تم محض اولاد ہونے کی وجہ سے ان خانقاہوں پہ قابض ہو گئے اور بغیر کسی استحقاق کے بیٹھے ہو۔ تم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا جو اللہ نے نبی اکرم کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا تھا، اور اپنی خواہشات کی اتباع کو تم نے دین بنا لیا، اور ہر شخص پیشوا بنا بیٹھے اور اپنے آپ کو ہادی اور مہدی سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ ضال اور مضل ہے، اپنے آپ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ سمجھتا ہے، حالانکہ وہ خود گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ ہم ان لوگوں کو قطعاً پسند نہیں کرتے جو محض دینی اغراض اور مادی مفاد کی خاطر لوگوں سے بیعت لیتے پھرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو قطعاً پسند نہیں فرماتا جو محض روپے جمع کرنے کے لیے یا اپنی بات بنانے کے لیے یا ذاتی اغراض اور ذاتی مفاد کے لیے بیعت لیتے پھرتے ہیں۔ یہ لوگ راہزن اور ڈاکو ہیں، جھوٹے اور فتنہ پرداز ہیں۔ لوگوں خبردار، ان ڈاکوؤں سے ہوشیار رہنا، تمہیں تو صرف اس شخص کو اپنا مرشد اور پیشوا بنانا ہے جو کتاب و سنت کی طرف دعوت دے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب سے عقابوں کے نشیمن زاغوں کے تصرف میں آنے لگے ہیں، ایک مصرع ہے کسی شاعر کا، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، کہ جن گھونسلوں میں کبھی شاہین اور باز ہوا کرتے تھے وہاں اب کوے بیٹھ گئے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ عقابوں کے نشیمن جب سے زاغوں کے تصرف میں آئے، وہ مقام جہاں رشد و ہدایت کے چشمے پھوٹتے تھے
آج بیہودگی، عیاشی، بے دینی اور آوارگی کے مرکز بن گئے ہیں۔ جہاں دین کے علاوہ سب کچھ موجود ہے، جہاں سے دینداری اور ہدایت کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے، دنیا بن رہی ہے، عاقبت بگڑ رہی ہے۔ اور علماء کا جو نقشہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں کھینچا ہے وہ 6 صدی ہجری کے علماء سے متعلق ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 6 صدی ہجری میں، اب 15ویں ہے، 6 صدی ہجری میں اس وقت کے علماء کے متعلق فرماتے ہیں انتم کل منخل یخرج منہ الدقیق الطیب وتبکی فی النخالہ، کہ تم ایک چھلنی کی طرح سے ہو جس سے آٹا تو نکل جاتا ہے اور چھان بورا اس میں رہ جاتا ہے۔ یعنی اصل حقیقتیں تو تم ضائع کر چکے ہو اور رسومات اور بدعات کو لے کر تو دنیا میں تماشا بنا کے پھر رہے ہو۔ کذالک انتم تخرجون الحکمت من افواہکم ویبکی الغل فی قلوبکم، تمہارے منہ سے اچھی باتیں نکلتی ہیں لیکن تمہارے دل میں خرافات بھری ہوئی ہیں، ناپسندیدہ باتیں بھری ہوئی ہیں۔ افستم آخرتکم فصلاح الدنیا عندکم، تم نے آخرت تو تباہ کر دی اور دنیا خوب کما لی، پیسے جمع کر لیے۔ حب الیکم من صلاح الآخرہ، اور یہ دنیا تمہیں آخرت کی اصلاح سے زیادہ محبوب بھی ہے۔ فأی الناس اکثر منکم لو تعلمون، اگر تم میں کوئی علم ہو یا تم سمجھ سکتے ہو تو اس سے بڑا نقصان اور کیا ہے کہ آخرت تباہ ہو رہی ہو اور تم دنیا جمع کر رہے ہو۔ تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی ہجری کے اس وقت جو پیر اور گدی نشین تھے ان کے بارے رائے دیا۔ تو اب تو 15ویں ہے، اب حالت کہاں پہنچ چکی ہوگی۔ اور مغرب زدہ عمراء اور جوانوں کی یہ حالت ہے کہ شیکسپیئر اور کارلائل کا کلام ان کا قرآن، یعنی جو مغرب زدہ طبقہ ہے ہمارا، ان کے نزدیک تو آپ دیکھ لیں، روز ہم ان کی باتیں سنتے ہیں تو ان کے نزدیک تو آخری دلیل وہی ہوتی ہے جو کفر کی دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے بات کی اس کے حوالے دیتے ہیں۔ شیکسپیئر نے یہ کہا، کارلائل نے یہ کہا، قرآن و حدیث کی بات ہی نہیں کرتے، ان جیسا بننے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ جب ہمارے فکر و عمل کی یہ حالت ہے اور عوام و خاص کی ذہنیت میں اس قسم کی ہے تو قلوب کی کیفیت کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے۔ جب عملی زندگی سامنے ہے تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے دلوں کا حال کیا ہوگا۔ جب ان کے قلوب نور بصیرت سے معروم ہے تو اپنے اوپر قیاس کر کے صلح امت اور اصحاب بصیرت کا انکار کرتے ہیں، یا روایت رسول کا انکار کرتے تو ہم انہیں معذور سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان کے نزدیک انسان کا کمال یہی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی ان کے نزدیک کمال یہ ہے کہ جیسے مغرب کے کفار ہیں ویسے بن جاؤ، اس طرح کی گاڑی ہو، اس طرح کا لباس ہو، اس طرح کے حلیہ ہو، ان جیسے بن جاؤ تو بڑے فخر کی بات ہے۔ جب یہ ظاہر کو ہی بے دینوں جیسا بنانا باعث فخر سمجھتے ہیں تو باطن کی اصلاح کون کرے گا اور ان کے قلوب کی اصلاح کیا ہو۔ اور جب ان کے نزدیک قابل فخر ہی کفار کی پیروی ہے تو پھر یہ اہل اللہ کی کرامات کے قائل کس طرح ہو سکتے ہیں، یا ان کی عقیدت ان میں کہاں ہے کہ لہذا حضرت فرماتے ہیں کہ ہم تو انہیں معذور سمجھتے ہیں کہ ان کے بس کی بات ہی نہیں۔ کیونکہ کسی شخص کو نابینا آدمی سے یہ گلہ نہیں ہوتا کہ اس نے مجھے دیکھا کیوں نہیں، کہ اندھے سے کون گلہ کرے کہ اس نے مجھے کیوں نہیں دیکھا اور کیوں نہیں پہچانا۔ جب لوگوں نے خود کو اندھا کر لیا ہے اور حضور جیسا اور حضور کے صحابہ جیسا بننے کی بجائے کفار جیسا بننے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور جہاں دلیل دینا ہوتی ہے تو قرآن و سنت کی بجائے کسی کافر کا قول بطور دلیل پیش کرتے ہیں، تو ان سے کیا توقع رکھے کہ یہ اس کمال باطنی کو پہچانیں گے۔ بلکہ ان کی حالت دیکھ کر رحم آتا ہے، ان کے دل روگی ہیں، ان کے قلوب بیمار ہیں، اور اس لیے ہمارا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ کسی معالج روحانی کی خدمت میں جا کر اپنے قلوب کا علاج کرائیں۔ اگلی سرخی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی بیعت۔
یہاں یہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ نے کہیں ذکر کیا ہے کہ ابتدائی منازل سلوک طے کرانے کے بعد ہمارے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی بیعت کراتے ہیں، کیا اس کا ثبوت متقدم صوفیہ میں ملتا ہے؟ یعنی یہ جو نقشبندیہ اویسیہ والے کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ بیعت کراتے ہیں، تو کیا متقدمین میں، پہلوں میں، سلف صالحین میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ الجواب، حضرت نے اس کا جواب دیا۔ علامہ ابن حجر نے فرمایا، وقال تاج الدین ابن عطا عن شیخ العارف الکامل ابی العباس المرسی صافحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکفی ھذا وقال علی وفاء فدیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبالۃ وجہی فعاقنی فقال اما بنعمت ربک فحدث۔ علامہ ابن حجر کا قول نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے تاج ابن عطا اللہ سے فرمایا کہ میرے شیخ عارف کامل ابو العباس المرسی نے فرمایا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر مصافحہ کیا، اور عارف علی وفا نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روبرو دیکھا، پھر آپ نے میرے ساتھ معانقہ فرمایا، یعنی مجھے سینے سے لگایا، اور پھر فرمایا اللہ کی نعمت بیان کیا کر، یعنی دین کو بیان کیا کر، مجھے یہ حکم دیا۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ میری اس ملاقات کو بھی لوگوں پر بیان کر، تاکہ دوسرے لوگ بھی یہ نعمت حاصل کرنے کے لیے محنت کریں۔ اور ارشاد فرمایا قرآن کے حوالے سے، اما بنعمت ربک فحدث، کہ اللہ کے انعامات کا اظہار کیا جانا چاہیے۔ اور آخر میں از شیخ ابو المسعود آوردہ کہ مصافحہ بھی کرد ہاں حضرت را بعد از ہر نماز۔ حضرت شیخ ابو المسعود سے یہ بات آئی ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے تھے، یعنی دونوں ہاتھ ملاتے تھے۔ اور آخر میں امام ہند حضرت شاہ ولی اللہ کی زبانی تفصیل سنیے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ چوں ای معرفت جلیلہ بخاطرم جہاں گرفت، جب میرے دل میں معرفت کا یہ معیار جم گیا، یعنی مجھے یہ استعداد قلبی حاصل ہو گئی، تو میں نے دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبسم کنا سر از جیب مراقبہ بروں آوردن، تو حضور جو مراقب اللہ جلوہ افروز تھے، آپ نے مسکرا کر مراقبے سے سر مبارک اٹھایا، و دو دست خیش را برداشتن و اشارت فرمودن ببیت، اور اپنے دونوں دست ہائے مبارک بڑھا کر مجھے بیت کا اشارہ فرمایا۔ وہ مصافحہ بیت مصافحہ ای فقیر برخاست، اور میں اپنی جگہ سے، روحانی طور پر فرما رہے ہیں، میں اپنی جگہ سے اٹھا، وہ زانو بزانو متصل ساختہ، حضور کے سامنے زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گیا، وہ دو دستے خود درمیانے دو دستے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہادہ بیعت کر، تو میں نے اپنے دونوں ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ بعد از فراغ از بیعت چشم فرو بستن، اور میری بیعت لینے کے بعد حضور نے چشمائے مبارک بند فرما لیں اور پھر مراقب ہو گئے۔ الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ عبارت ہے۔ لہذا متقدمین میں یہ ثبوت ہے کہ بعض کو روحانی بیعت نصیب ہوئی، بعض کو مصافحہ ہوا، اور بعض ایسے بھی تھے کہ جو ہر نماز میں حضور سے مصافحہ کرتے تھے۔ اور پہلے وہ روایات گزر چکی ہیں جس میں بعض حضرات نے فرمایا کہ اگر ایک لمحہ میری آنکھوں سے حضور کا روح انور پوشیدہ ہو جائے تو میں خود کو مسلمان نہ سمجھوں۔ اگلا چیپٹر، اگلا باب ہے تصور، اصحاب تصوف سلوک پر چند اعتراضات۔ یہ کچھ اعتراضات جو موصول ہوئے تھے ان کے جوابات حضرت نے ارشاد فرمائے۔ پہلا اعتراض، تصوف ایک بدعت ہے۔ بدعت شرعی کہتے ہیں جس چیز کا وجود زمانہ اقدس میں نہ ہو
وہ کام کیا جائے اور اسے ثواب اور عبادت بھی سمجھا جائے۔ بعض لوگ جب اس پہ بدعت پہ بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی حضور کے زمانے میں چائے تو نہیں تھی، اب آپ چائے پیتے ہیں تو یہ بدعت ہے کیا؟ یا بعض کہتے ہیں جی اس طرح کا لباس تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا جیسا آپ آج پہنتے ہیں، تو یہ کیا بدعت ہے؟ یہ چیزیں مباحات میں سے ہیں، اور کوئی چائے پینے کو عبادت یا باعث ثواب نہیں سمجھتا۔ یہ مباحات ہیں چیزیں، ان کے لیے حلت و حرمت، لباس کے لیے بھی شرعی جواز و عدم جواز شرط ہے۔ جو شرعاً لباس بدن کو ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے، اگر وہ شرعی سطر ڈھانپتا ہے تو درست ہے۔ ہاں، لباس میں صرف یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ کسی غیر مسلم قوم کا جو مخصوص لباس ہو، جسے پہن کر کوئی دیکھے تو سمجھے کہ اسی قوم کا فرد ہے، وہ نہ پہنا جائے، کافروں سے الگ رہو۔ اس میں یہ کوئی پابندی نہیں کہ وہ پتلون ہو یا کوٹ ہو، وہ قمیض ہو یا شلوار ہو، وہ قمیض پوری کھلی ہو یا سلی ہو، یہ کوئی پابندی نہیں۔ تو یہ چیزیں، ان میں حلت و حرمت اور جواز و عدم جواز کی شرطیں ہیں۔ بدعت وہ ہوتی ہے کہ جو چیزیں حضور نے فرمائی کہ یہ ثواب ہے۔ ایک تو فرض ہے، وہ تو قرآن نے بیان کر دیا، فرض و واجب تو قرآن میں آ گئے۔ سنت بھی واضح ہے۔ سنت کے بعد کچھ کام ایسے ہیں جو حضور نے پسند فرمائے، اور یاد رکھیں ہر بدعت کسی سنت کو گرا کر کھڑی کی جاتی ہے۔ جہاں کوئی بدعت اختیار کرتا ہے وہاں پہلے سنت موجود ہوتی ہے، حضور کا بتایا ہوا طریقہ موجود ہوتا ہے۔ تو کسی سنت کو چھوڑ کر کوئی نیا رواج اختیار کیا جائے تو وہ بدعت کہلائے، پھر اسے ثواب بھی سمجھا جائے تو وہ بدعت کہلائے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا ثواب ہے، لیکن اسے دین کا درجہ اور عبادت کا درجہ دے دیا جائے، اور محافل نعت اور ان میں پھر ہر طرح کی خرافات ہوں، پھر یہ قید بھی نہ ہو کہ نعت کے یہ شعر جو ہیں یہ عقیدہ اسلام کے مطابق ہیں، یہ اس سے متصادم تو نہیں ہے، یہ پرواہ بھی نہ کی جائے تو وہی بدعت بن جائے گی۔ تو کسی بھی کام کو جس کا وجود عہد مبارک میں یہ سلف صالحین میں نہیں ہے، سنت رسول اور سنت خلفاء راشدین سے ثابت نہیں ہے، ایسا کام کرنا اور اسے باعث ثواب سمجھنا وہ بدعت ہے۔ تو یہ بھی اعتراض کر دیا گیا کہ یہ تصوف بدعت ہے۔ اس کے سارے ثبوت تو پہلے گزر چکے ہیں، ہلکے ذکر کے بھی، لیکن یہاں بھی حضرت جواباً فرماتے ہیں انسان بھی عجیب مجموع ازداد ہے، یعنی انسان بھی عجیب شے ہے کہ مختلف چیزیں ایک دوسرے کی ضد جو ہیں وہ جمع کیے رکھتے ہیں۔ اس نے زندگی کے مختلف خانوں میں تقسیم کر رکھا ہے، ہر شعبہ زندگی میں پیدا ہونے والے مسائل کے لیے الگ الگ اصول قائم کر رکھتا ہے۔ مختلف شعبہ زندگی کے اصول مختلف ہی نہیں بلکہ متضاد بھی ہیں۔ مثلا جسمانی صحت ایک شعبہ ہے جس کے لیے یہ اصول ہے کہ صحت بگڑ جائے تو اس کے علاج کے لیے ماہر طبیب یا ڈاکٹر سے مشورہ لیا جائے، اور یہ اصول ہر بندہ سمجھتا ہے۔ کسی عطائی سے مشورہ لینے سے نقصان کا خطرہ ہے، کسی نیم حکیم کے پاس جانے سے اعتراض کرنا چاہیے، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے۔ اپنی سمجھ کے مطابق خود بھی اپنا علاج نہ کیا جائے، یہ بھی ہر بندہ جانتا ہے کہ خواہ مخواہ یہ گولی کھا لو وہ کھا لو، اس سے بھی نقصان ہوگا۔ اس طرح ایک شعبہ قانونی معاملات کا ہے، اس میں عرف آخر کسی ماہر قانون کی رائے سمجھتے ہیں، یہ اصول بالکل درست ہیں۔ لیکن جہاں دین و ایمان کا معاملہ آیا، ہر شخص ایک مجتہد کی طرح آزادی سے جو چاہے گا منہ سے نکال دے گا۔ جسمانی صحت کے لیے تو ڈاکٹر اور طبیب ضروری سمجھتے ہیں، لیکن جہاں دین کا معاملات ہے وہاں یہ تکلف نہیں کرتے کہ کسی صحیح عالم ربانی سے رجوع، پھر جو دل میں آتا ہے بک دیتے ہیں کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز۔ اور لطف یہ کہ ہر بے تکی بات کو سند حرف آخر کو مستند اور حرف آخر اس دین کے معاملے میں اس اصول کی کار فرمائی سے عجیب مشکل پیش آتی ہے۔ تصوف کو بدعت کا کہنے کا معاملہ بھی اسی طرح کے مجتہدین کی ذہنی کاوشوں کا نتیجہ ہے، یعنی اسی طرح کے لوگ جو دین کے معاملے میں اول پھول بکتے رہتے ہیں وہی تصوف کو بدعت کہتے ہیں۔ اس کتاب میں ایک باب تصوف کے ثبوت کے عنوان سے موجود ہے،
تفصیلی اور علمی تحقیق کا ذخیرہ تو اس باب میں ملے گا، میں عرض کر رہا ہوں پہلے گزر چکا، ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر کسی کو اس سے زیادہ تفصیل درکار ہے، علم سے کوئی رشتہ ہے، تو فتح الباری، اقتضاء صراط مستقیم، الاعتصام اور فتح الملم کے متعلقہ حصوں کو دیکھے۔ یہ معروف تین فتح الباری بخاری شریف کی شرح ہے، اقتضاء صراط مستقیم، الاعتصام اور فتح الملم کے متعلقہ حصوں کو ایک نظر دیکھ لے کہ متقدمین میں یہ نعمت موجود تھی یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تصوف کو بدعت کہنا دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، اور اس کے لیے ساتھ ہی اگر آدمی خود غلط بھی ہو تو اس سے بڑی بڑی ٹھوکریں کھا تو دین کی سمجھنا، اور پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھدار بھی سمجھتا اور یہ بھی اس کے برخود غلط ہو، یہ بھی ذہن میں ہو کہ میں بڑے مسائل سمجھتا ہوں، تو پھر بڑی بڑی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی دستور کی عبارت میں تمام جزیات کا بیان نہیں ہوتا۔ کوئی بھی جو دستور کی کتاب ہوتی ہے یا قانون کی، اس میں جزیات نہیں ہوتی، اس میں اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ اور اسلام کا دستور قرآن ہے، اسلام کا جو دستور ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اس میں دین کے تمام اصول کلیات موجود ہیں، اور ان اصول و کلیات کی عملی تعبیرات اسوہ نبوی میں موجود ہیں۔ اصول قرآن میں موجود ہیں، اور ان پر عمل کیسے کیا جائے گا یہ حضور کے اسوہ حسنہ میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان اصول و کلیات سے جزیات کے استخراج کا طریقہ بھی حضور نے سکھا دیا۔ علماء حق جو ورثۃ الانبیاء اس طریقے استخراج کے مطابق وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جزیات کا استخراج کرتے رہے ہیں۔ یعنی جو اصول اور کلیات قرآن نے بیان فرمائے، حضور نے اور آپ کے سامنے صحابہ کرام نے ان پر عمل کیا۔ اب وقت کے بدلنے کے ساتھ جب کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے تو انہی اصول اور کلیات کو مد نظر رکھ کے علماء حق اور مجتہدین اس کے لیے وہ جو ہے اس کے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اور اسی کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اصول و کلیات مقاصد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان ذرائع و وسائل کو ڈھونڈ نکالنا جو مقاصد کے اصول میں مؤد و معاون ثابت ہو، انہی ذرائع سمجھ کر اختیار کیا جائے۔ اصول و کلیات جو ہیں وہ تو مقصد حیات ہیں، اور ان کو پورا کرنے کے طریقے ڈھونڈنا جو ہے وہ ذریعہ سمجھا جاتا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کا۔ تو جو ذریعہ اس مقصد کو پورا، مثلا وضو فرض نہیں ہے، لیکن جب صلاۃ کا وقت ہوتا ہے تو صلاۃ فرض ہوتی ہے تو وضو فرض ہو جاتا ہے، صلاۃ کے لیے فرض ہے۔ اب وضو فرض ہو گیا تو اس کے لیے پانی تلاش کرنا بھی فرض ہو جائے گا، جہاں تک اس کا امکان ہو تلاش کرے کہ پانی کا۔ اب پانی تلاش کرنا تو کوئی فرض تو نہیں ہے، پانی بجائے خود مقصد تو نہیں ہے، ذریعہ ہے وضو کرنے کا، وہ وضو ذریعہ ہے صلاۃ ادا کرنے کا، تو یہ ذرائع اس کے ساتھ ضروری ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ذرائع اور مقاصد میں فرق ہوتا ہے۔ اور یہ وسائل اور ذرائع اس وقت بدعت ہو جائیں گے جب انہیں جزو دین سمجھ لیا جائے۔ اگر ان ذرائع اور مقاصد کو بھی دین کا حصہ بنا لیا جائے کہ یہ باعث ثواب و عذاب ہیں، تو پھر یہ بدعت ہو جائیں گے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ ورنہ یہ وسائل مقاصد کے حکم میں ہوں گے۔ اگر یہ دین کا حصہ نہ سمجھے جائیں تو پھر حصول مقصد کے ذرائع بھی اتنے ہی لازمی ہوں گے جتنا مقصد کا حصول لازمی ہے، یہ اتنے ضروری ہو جائیں گے۔ مثلا قرآن مجید میں حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، قرآن میں حکم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پر جو نازل ہو رہا ہے اس کی تبلیغ فرمائیے، وہ آگے پہنچائیے۔ یا حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، یا حضور نے یہ حکم دیا حدیث شریف میں ہے کہ میرا ایک جملہ بھی کسی کے پاس ہے تو اسے دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے، میری طرف سے آگے پہنچائے کہ تبلیغ کرو۔ پس تبلیغ کرنا مقصد ٹھہرا، ذریعہ کی تعیین نہیں فرمائی کہ یہ تبلیغ زبان سے ہو، تحریر سے ہو، عمل سے ہو، ممبر پر چڑھ کر ہو، کرسی پر بیٹھ کر ہو، مسجد میں ہو، میدان میں ہو، گاڑی میں بیٹھ کر ہو، موٹر میں ہو،
تقریر لاؤڈ سپیکر استعمال میں ہو یا یہ تمام ذرائع ہیں. یعنی قرآن کا حکم بھی ہے، حضور کا حکم بھی ہے کہ بات آگے پہنچاؤ. اب ذرائع پہ قید نہیں ہے کہ پیدل سفر کر کے جا کر تبلیغ کرو، یا اپنی جگہ بیٹھ کر کرو، یا کھڑے ہو کر کرو، یا کرسی پر کرو، یا میدان میں کرو، یا مسجد میں کرو. یہ ذرائع ہیں، وسائل ہیں، یہ متعین نہیں کیے گئے. کسی ذریعے سے بھی جو تبلیغ کرے گا وہ تبلیغ ہی ہوگی. اور چونکہ یہ ذرائع اشاعت دین کے لیے یا مقدمہ دین ہوئے، جب یہ دین کے لیے اور حق بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے تو یہ اس میں معاون ثابت ہوں گے، اسی کا حصہ ہوں گے. یا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. یہ مطلق حکم ہے قرآن کا. اب یہ تفصیل اس میں نہیں کہ تنہا ذکر کریں، حلقہ میں بیٹھ کر کریں، زبان سے کریں، قلب سے کریں، روح سے کریں، چلتے پھرتے کریں، یا لیٹے ہوئے کریں، انگلیوں پر گن کر کریں، یا تسبیح کے ذریعے کریں. تمام وسائل اور ذرائع ہیں اور مقصد ذکر الہی ہے. مقصد ذکر ہے. باقی یہ سارے طریقے کوئی تسبیح پر کرتا ہے، کوئی انگلیوں پہ کرتا ہے، گن کر کرتا ہے، بغیر گنے کرتا ہے، چلتے پھرتے کرتا ہے، زبان سے کرتا ہے، یا دل سے کرتا ہے، یا روح سے کرتا ہے. یہ سب ذرائع ہیں. اور ان ذرائع کو بدعت کہنا حصول مقصد میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے. اگر ان ذرائع کو آپ بدعت کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. ہاں، ان ذرائع کو دین کا حصہ سمجھا جائے تو ذرائع بدعت ہو جائیں. پھر آگے اپنا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مسلک کے لحاظ سے دیوبندی ہوں، شرک و بدعت کا دشمن ہوں، انسان پرستی اور قبر پرستی کا دشمن ہوں، نظر و نیاز کھانا، مقررہ اوقات پر عرس کرنا وغیرہ اور غیروں کے مال پر نظر رکھنا میرے مسلک کے خلاف ہے. میرا مسلک یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں کتاب اللہ، بائیں ہاتھ میں سنت رسول اللہ، سامنے سلف صالحین کی اختیار کردہ صراط مستقیم، اور بس. میرا مسلک سیدھا سیدھا ہے، قرآن، سنت اور سلف صالحین کی پیروی. امور کشفیہ کا اعتبار ہوگا جب وہ کتاب و سنت سے متصادم نہ ہوں. فرمایا میں کشف کا اعتبار کرتا ہوں لیکن تب جب وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، اگر اس کے خلاف ہو تو نہیں مانا جائے گا، ورنہ القائے شیطانی ہوگا. میرا سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ ہے جس میں روح سے بھی فیض لیا جاتا ہے، مگر روح سے فیض لینے سے مراد وہ نہیں جو حلال سمجھتے ہیں، یعنی دنیا کا حصول یا دولت مل گئی، عہدے مل گئے تو اسے سمجھا کہ یہ فلاں بزرگ کا فیض ہے. یہ فیض نہیں ہے. رزق اللہ خود تقسیم فرماتا ہے. روحانی فیض سے مراد قلبی اور باطنی جلا اور صفا اور روحانی ترقی ہے. بلکہ روح سے کسب فیض کی حقیقت گزشتہ کسی باب میں بیان ہو چکی. ہاں، مبتدی کے لیے روح سے فیض حاصل کرنا محال ہے. ہاں، ابتداً جب تک کوئی تربیت کر کے اتنی قوت پیدا نہ کر دے کہ آدمی کی برزخ میں رسائی ہو جائے، ارواح سے کلام کر سکے، اس سے پہلے روح سے فیض حاصل کرنا محال ہے. فرماتے ہیں میں تصور شیخ کا حامی نہیں. تمام سلاسل میں ذکر سے پہلے یہ کرایا جاتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے تصور کرو کہ میرا شیخ سامنے بیٹھا ہے یا میں شیخ کے پاس ہوں. اسے تصور شیخ کہتے ہیں. اور یہ بھی ایک ہیلا صوفی اختیار کرتے ہیں توجہ کو مرتکز کرنے کا. حضرت نے اسے ختم کر فرماتے ہیں میں تصور شیخ کا حامی نہیں ہوں. وہی تصویر دل میں بیٹھ جاتی ہے، آدمی آگے ہی نہیں نکل سکتا. اور ہمارے سلسلے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وظائف لسانی میں ہم اور زبانی پڑھنے والے وظیفے ہمارے سلسلے میں جو ہیں، سب سے بڑا وظیفہ تلاوت قرآن مجید. سب سے اعلیٰ وظیفہ ہے کہ روزانہ قرآن کی مسلسل تلاوت کی.